تو بدگمانی اتنا بڑا عیب ہے جو صرف اکیلی نہیں آتی، بدگمانی کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر گناہ بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا جہاں بدگمانی ہوتی ہے وہاں حسد بھی ہوتا ہے، وہاں بغض اور کینہ بھی ہوتا ہے، وہاں دوسرے سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ حسد پہلے آتا ہے کہ بدگمانی پہلے آتی ہے، یہ دونوں اسی طرح جس طرح مرغی اور انڈا، یہ نہیں پتا کہ انڈا پہلے تھا کہ مرغی پہلے تھی، بالکل اسی طرح یہ نہیں پتا کہ بدگمانی پہلے تھی کہ حسد پہلے تھا۔ لیکن جہاں حسد ہوتا ہے، جہاں حسد ہوتا ہے وہاں بدگمانی لازمی ہوتی ہے، جہاں بغض ہوتا ہے وہاں بدگمانی لازمی ہوتی ہے، جہاں کینہ ہوتا ہے وہاں بدگمانی لازمی ہوتی ہے۔ یہ ایسا درخت ہے جو اپنے ساتھ ساتھ کئی جڑی بوٹیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ان میں سے ایک بڑا حکم اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ ایک بڑا حکم یہ ہے کہ گمان کرنے سے بچو، خیالات قائم کرنے سے بچو، تصورات کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن کے بہت سے معاملات میں بھی ہے، احکامات میں بھی ہے، بہت سی جگہ ظن کا استعمال ہوا ہے، لیکن ہم اپنے ذاتی معاملات میں بات کر رہے ہیں تو ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ خیالات قائم کرنے سے، تأثر قائم کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں تأثر قائم کرتے ہیں تو کبھی وہ تأثر اچھا ہوتا ہے، اچھا ہے تو الحمدللہ، لیکن اکثر وہ اچھا نہیں ہوتا۔